لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر حرام کا قول بیان کر دیا، حرام کا حکم دے دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ حرام رہے گا۔ کہ سود کی کتنے بھی قسمیں ہو، کس طریقے سے بھی ہم لے رہے ہو، کس طریقے سے ہم دے رہے ہو، کہ پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں کس طریقے سے حلال کے یا حرام کے ہم کو پرواہ نہیں ہو رہی، کہ مار کر لے رہے ہیں، جپٹ کر لے رہے ہیں، چوری کر کے لے رہے ہیں، دبا کر لے رہے ہیں، ظلم سے لے رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چاہے ہم کون سی بھی تدبیر اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کہا ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ اللہ کے رسول نے جس کو حرام کہا ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے، ہمارے عقل کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ کہ اب جس نے بھی جتنے بھی عقل کے گھوڑے دوڑا لے کہ سود لے کر حاجی ہم سمجھے یہ بھی حرام ہے، کہ کسی کے پاس جا کر ظلم کر کے پیسے واپس لے لے، اس کا سامان لے لے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز استعمال کر لے، کہ چاہے ہم ہمارے سمجھ میں کچھ بھی آتا ہو، ہماری عقل کہاں پر بھی جاتی ہو، لیکن جس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور اس کی نحوست بیان کی دنیا کی اور آخرت کی مصیبتیں الگ سے، کہ اگر حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی ہمارے جسم میں چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی انسان کے جسم میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ آج سوچیں کہ ہم اپنی زندگی تو بگاڑ رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں، ہمارے اولادوں کی بھی ہم زندگی بگاڑ رہے ہیں، کہ ہم اپنے اولادوں کی زندگی بنانے کے لیے حرام کمائی کما رہے ہیں، حرام کا مال لا رہے ہیں، حرام کی چیزیں گھر میں لا رہے ہیں اور اس کو پہنا رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، تو وہ اولاد ہماری فرما بردار نہیں بن سکتی۔ کبھی بھی وہ اولاد ہماری فرما بردار نہیں بن سکتی جس کا جسم حرام لقمہ سے پلا ہو، جس کو حرام لباس پہنایا ہو، جس کو حرام غذا کھلائی ہو، جس کو حرام کا پانی پلایا ہو، کہ وہ اولاد کبھی بھی ماں باپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ ایسی اولاد کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، حدیث میں، کہ ہم حرام کی کمائی سے اولاد کو کتنے بھی پیسے دلا دے، کتنے بھی مال دلا دے، کتنی بھی چیزیں دلا دے، لیکن وہ اولاد آخرکار ہماری فرما بردار کبھی نہیں بنے گی، وہ ہماری نافرمانی رہے گی۔ یہ دنیا کی مصیبت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے حرام کمائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے حرام غذا کھائی وہ اپنا جسم میں کہ جس کا جسم حرام غذا سے پلا ہو کہ وہ جسم جہنم کے لیے بہتر ہے، کہ وہ جسم جہنم کے لیے بہتر ہے۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں حرام کمائی کا رواج ہو گیا کہ ایک کما رہا ہے، دوسرے کو شوق ہو رہا ہے کہ میں بھی حرام کماؤں، میرے پاس بھی پیسے زیادہ آ جائیں۔ دنیا کی مصیبتیں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرام کمائی کی وجہ سے دنیا میں کیا مصیبتیں آتی ہیں، کہ آج اتنی مصیبتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ حرام کمائی کی وجہ سے۔ کہ حرام کمائی کے نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، کہ چاہے کتنے بھی مال، کتنے بھی پیسے انسان کے پاس ہو، کیسی بھی اس نے تربیت کی ہو، کتنے بھی اس کو مال دیا ہو، لیکن وہ اولاد آخرکار ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ انسان کا جسم بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، کہ پیسے تو بہت ہوں گے لیکن گھر میں سکون نہیں ہوگا، دل میں سکون نہیں ملے گا، بے چینی، پریشانیاں، مصیبتیں ایک کے بعد ایک شروع رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے ایک مصیبت ختم ہو جائے گی، کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کی مصیبت دعاؤں کے ذریعے سے ختم ہو جاتی تھی، لیکن ایک مصیبت ختم ہو جاتی تھی، دوسری شروع ہو جاتی، ایک ختم ہو گئی دوسری شروع ہو گئی۔ کہ حرام کمائی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے گھروں میں سے، جسم میں سے چین سکون کو ختم کر دیتی ہے، کہ بھائی سے لڑا ہوا ہے، ایک گھر ہے 10 افراد کا، 10 کا آپس میں بنتی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا خاندان ہے، خاندان کے آپس میں لڑائیاں چل رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نحوست بیان کی کہ
تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں سے چین